اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جو ہے اسی بات کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ متقین ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر بالغیبی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دائرہ نظر سے باہر ہیں کہ انسانی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ رسول اور کتابیں انسانوں کے سامنے ہیں اور ان پر ایمان لانا اتنا مشکل کام نہیں جتنا کہ مشکل کام اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور روز آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کے ساتھ ساتھ، کہ یہ چیزیں اس کی عقل اور شعور کے دائرے سے باہر ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم پر ان تمام چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کسی قسم کا بھی وہ جو ہے وہ انکار نہیں کرتے یا کسی قسم کی وہ سائیڈ پاتھ ویز تلاش نہیں کرتے کہ وہ کس طرح سے اس سے بچ جائیں، بلکہ وہ سب پر ایمان لے آتے ہیں غیب کے ساتھ ساتھ۔ کیونکہ اگر یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں تو پھر تو جو ہے وہ ایمان لانے کا مقصد جو ہے وہ اپنی جگہ سے ختم ہو جاتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، جبکہ اصل ایمان لانے کا مقصد تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، بنا دیکھے اس پر ایمان لے آنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین، کہ وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کے ساتھ ساتھ، کہ جو چیزیں ان کے عقل اور شعور کے سامنے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں ان سے چھپی ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ نماز کو پڑھتے نہیں ہیں صرف، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، اس کے تمام حقوق کے ساتھ مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کے طور پر قائم کرتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ برائیوں سے، گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، اور آپ اس کی پرسنالٹی میں بہت اچھی چینجز دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرے پہ بہت اچھے اثرات دیکھتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اچھے معنوں میں نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی سوسائٹی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے رزق دیا انہیں۔ رَزَقْنَاهُمْ میں 3 چیزیں ہیں، رزق، نا، ہم نے، ہم انہیں دیا، کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت جامع ٹرم استعمال کی ہے جو کہ زکوٰۃ، صدقات اور اسی قسم کی تمام چیزوں کو اپنے اندر کور کر رہی ہے، کہ ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اسے معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے آج کی آیت میں ہم نے فلاح پانے والے لوگوں کی 3 صفات دیکھی ہیں، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، کہ جو چیزیں ان کی نظر کے سامنے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی نظر سے چھپی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے دیکھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات ہم نے دیکھی ہے کہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم مزید صفات دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے، اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔